کچھ دیر بعد ننھی نور جہاں آئی۔ اس کی ذہین آنکھوں میں کاجل اور کلائی پر نظر گزر کا ڈورا بندھا ہوا تھا۔ ایک بھولی سی صورت کا لڑکا اپنا نام شاہ عالم بتا کر چل دیا۔ آدھے راستے سے واپس آ کر کہنے لگا، میں بھول گیا تھا، شاہ عالم تو بڑے بھائی کا نام ہے۔ یہ سب مغل شہزادے کیچڑ میں ایسے مزے سے پھچاک پھچاک چل رہے تھے جیسے ان کا سلسلہ نسب امیر تیمور صاحب کران کی بجائے کسی راجہنس سے ملتا ہو۔ ہر کونے کھدرے سے بچے ابلے پڑ رہے تھے۔ ایک کمانے والا اور یہ ٹبر دماغ چکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد مولانا آتے نظر آئے۔ وہ کیچڑ میں ڈگمگ ڈگمگ کرتی اینٹوں پر سنبھل سنبھل کے قدم رکھ رہے تھے۔ اس ڈانو ڈول پگ ڈنڈی پر اس طرح چلنا پڑتا تھا جیسے سرکس میں کرتب دکھانے والی لڑکی تنے ہوئے تار پر چلتی ہے۔ لیکن اس کی کیا بات، ذرا ڈگمگانے لگتی ہے تو تماشائی پلکوں پر جھیل لیتے ہیں۔ مولانا خدا جانے بشارت کو دیکھ کر بوکھلا گئے یا اتفاق سے ان کی کھڑاؤں اینٹ پر سے پھسل گئی۔ وہ دائیں ہاتھ کے بل جس میں دم کے پانی کا گلاس تھا گرے۔ ان کا تہمد اور داڑھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی اور ہاتھ پر کیچڑ کا موزہ چڑھ گیا۔ ایک بچے نے بدکلئی لوٹے سے پانی ڈال کر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا بغیر صابن کے۔ انہوں نے انگوچھے سے تسبیح منہ اور ہاتھ پونچھ کر بشارت سے مصافحہ کیا اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بشارت ڈھہ چکے تھے۔ ریہرسل کیے ہوئے تان آمیز ابتدائیہ فقرے جو داڑھی، نماز اور گٹے سے متعلق تھے اس کیچڑ میں غرق ہو گئے اور کثرِ تقدس کا چھجا والی پھپتی اس بج بجاتی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ ان کا بے اختیار جی چاہا کہ بھاگ جائیں، مگر دلدل میں آدمی جتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اتنی تیزی سے دھنستا چلا جاتا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ شکایت و فہمائش کا آغاز کہاں سے کریں۔ اسی شش و پنج میں دائیں ہاتھ سے جس سے ذرا دیر پہلے باکراہت مصافحہ کیا تھا ہونٹ کھجایا تو ابکائی آنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے جسم اور کپڑوں سے ایک بالشت دور رکھا۔ مولانا ان کی آمد کی غائب بھاپ گئے۔ خود پہل کی، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں آپ کے کوچوان رحیم بخش سے پیسے لیتا رہا ہوں پڑوس میں ایک یتیم بچی کے علاج کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ میری تعیناتی سے پہلے دستور تھا کہ آدھی رقم آپ کا کوچوان رکھ لیتا تھا، اب جتنے پیسے وصول کرتا ہے سب مجھ تک پہنچتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن مجھ سے اپنی بیوی کے لیے تعویذ لے گیا، اللہ نے اس کا مرض دور کر دیا۔ اللہ ہی شافی و کافی ہے، لیکن اس کے بعد وہ میرا متقد ہو گیا، بہت دکھی آدمی ہے۔ مولانا نے بتایا کہ چالان اور رشوت سے بچنے کے لیے آپ جب بھی رحیم بخش کو راستہ بدلنے کا حکم دیتے تھے وہ محکمے والوں کو اس کا پیشگی نوٹس دے دیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ برضا و رغبت پکڑا گیا، یہاں تک بھی ہوا کہ ایک دفعہ انسپکٹر کو نمونیا ہو گیا اور وہ 3 ہفتے تک ڈیوٹی پر نہیں گیا، تو رحیم بخش ہمارے آفس میں دریافت کرنے چلا آیا کہ اتنے دن سے چالان کیوں نہیں ہوا، خیریت تو ہے؟ بشارت نے 2-3 سوال رحیم بخش کے متعلق تو کیے، لیکن مولانا کو کچھ کہنے سننے کا اب ان میں یارہ نہ تھا۔ مولانا کا بیان جاری تھا، وہ معجوب خاموشی سے سنتے رہے۔ میرے والد کے کولے کی ہڈی ٹوٹے 2 سال ہو گئے، وہ سامنے پڑے ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے، مستقل لیٹے رہنے سے ناسور ہو گئے ہیں۔ ایک تو اتنا گہرا ہے کہ پوری انگلی اندر چلی جائے، ستلی برابر موٹی ایک رگ بھی نظر آتی ہے جس میں سے پیپ رستی رہتی ہے۔ زخم صاف کرتے ہوئے مجھے کئی دفعہ کہہ ہو چکی، ڈالڈا کے ڈبوں میں پانی بھر کے چاروں پایوں کے نیچے رکھ دیے ہیں تاکہ لال چونٹے دوبارہ زخموں میں نہ چڑھ جائیں۔ پڑوسی آئے دن جھگڑتا ہے کہ تمہارے بڑہو دن بھر تو خراٹے لیتے ہیں اور رات بھر چیختے کراتے ہیں، ناسوروں کی سڑان کے مارے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، فقط چٹائی کی دیوار ہی تو بیچ میں ہے۔ 4 مہینے قبل فضل عزدی سے ایک اور فرزند تولد پذیر ہوا۔ اللہ کی دین ہے، بن مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک۔ جاپے کے بعد بیوی کو وائٹ لیگ ہو گئی، ہل بھی نہیں سکتی، جو مرضی مولا کی۔ رکشے میں ڈال کر جناح ہسپتال لے گیا، کہنے لگے فوراً ہسپتال میں داخل کرا دو، مگر یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد پھر لے کر گیا، اب کی دفعہ کہنے لگے اب لائے ہو، لمبی بیماری ہے، ہم ایسے مریض کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ صبر کیا، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں رضا ہو تیری۔ فجر اور مغرب کی نماز سے پہلے دونوں مریضوں کا گو موت کرتا ہوں، نماز کے بعد خود روٹی ڈالتا ہوں تو بچوں کے پیٹ میں کچھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ نور جہاں نے ماں کے لیے بکری کا دودھ گرم کیا تو کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ بشارت اب کہیں اور پہنچ چکے تھے، اب نہ انہیں بدبو آ رہی تھی نہ متلی ہو رہی تھی، سناٹے میں آ گئے تھے۔
سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ دہر، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ مولانا کہہ رہے تھے ویسے تو دائی کا علاج کرا رہا ہوں، لیکن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے پانی بھی دم کروا کر لاتا ہوں۔ 100-150 نمازیوں کے انفاس مبارکہ کے دم والا پانی بڑے بڑے رئیسوں کو نصیب نہیں ہوتا، مگر شاید مولا کو شفا منظور ہی نہیں۔ مرضی مولا از ہمہ اولا۔ مشیت ایزدی اور مرضی مولا کے جتنے حوالے بشارت نے اس آدھے گھنٹے میں سنے، اتنے پچھلے 10 برسوں میں نہیں سنے ہوں گے۔ مولانا کی باتوں سے انہیں ایسا لگا جیسے اس بے نوا نگری میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ سرنگ کے دوسری جانب بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسی نا امیدی، ایسی بے بسی، ایسے اندھیرے اور اندھیر کی تصویر کھینچنے کے لیے تو دانتے کا قلم چاہیے۔ مولانا کو جیسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ معذرت کر کے کچھ دیر کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر بشارت اپنے خیالوں میں کھو گئے۔ اس ایک آر پار جھگی میں جس میں نہ کمرے ہیں، نہ پردے، نہ دیواریں ہیں، نہ دروازے، جس میں آواز، سوچ اور ٹیس تک ننگی ہے، جہاں لوگ شاید ایک دوسرے کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک کونے میں بوڑھا باپ پڑا دم توڑ رہا ہے، دوسرے کونے میں زچگی ہو رہی ہے، اور درمیان میں بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں۔ بھائی میرے، جہاں اتنی رشوت لی تھی وہاں تھوڑی سی اور لے کر بیوی کو ہسپتال میں داخل کرا دیتے تو کیا حرج تھا؟ جان پر بنی ہو تو شراب تک حرام نہیں رہتی۔ لیکن پھر ہانڈی چولہا جھاڑو بھارو کون کرتا؟ اس ٹبر کا پیٹ کیسے بھرتا؟ مولانا نے بتایا تو تھا کہ زچگی کے دوسرے ہی دن بیوی نے بچوں کے لیے روٹی پکائی اور کپڑے دھوئے تھے۔ بشارت سوچنے لگے ان جنگجو تاتاری عورتوں کے قصیدوں سے تو تاریخ بھری پڑی ہے جو تیموری فوج کے شانہ بشانہ نیزوں اور تلواروں سے لڑتی تھیں۔ عرب شاہ کے بیان کے مطابق اگر کوچ کے دوران کسی عورت کے درد ذیل شروع ہو جاتا تو وہ دوسرے گھڑ سواروں کے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو جاتی، گھوڑے سے اتر کے بچہ جنتی، اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گلے میں حمائل کرتی، پھر دوبارہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لشکر سے جا ملتی۔ مگر جھگیوں میں چپ چاپ جان سے گزر جانے والی ان بے نام بیبیوں کا نوحہ کون لکھے گا؟ بشارت کا دم گھٹنے لگا۔ اب تلک مولانا نے کل ملا کر یہی 100-150 روپے وصول کیے ہوں گے۔ وہ ناحق یہاں آئے۔ پھر وہ دم کے پانی کی تاثیر کے بارے میں سوچنے لگے کہ ابھی تو یہ بیچاری ایک بیماری میں مبتلا ہے، 100 آدمیوں کا پھونکا ہوا پانی پی کر 100 نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد مولانا نے اندر پردہ کرا کر، یعنی جب نور جہاں نے اپنی بیمار ماں کو سر سے پیر تک چکٹ لحاف اڑا کر لٹا دیا تو بشارت کو جھگی میں چلنے کو کہا۔ دونوں ایک چارپائی پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ادوائن پر ایک نقشین سینی میں تام چینی کی نیلی چینک اور 2 کپ رکھے تھے۔ کپ کے کناروں پر مکھیوں کی کلبلاتی جھالر تھی۔ مولانا نے کپ میں تھوڑی سی چائے ڈالی اور کپ کو انگلی سے اچھی طرح رگڑ کر دھویا، پھر اس میں چائے بنا کر بشارت کو پیش کی۔ اگر وہ کپ کو اس انگلی سے نہ دھوتے جو کچھ دیر پہلے کیچڑ میں سنی تھی تو شاید اتنی ابکائی نہ آتی۔ وہ چائے دینے کے لیے جھکے تو ان کی داڑھی سے گٹر کی بو بھی آ رہی تھی۔ مولانا نے اپنا بیان وہیں سے جاری کیا جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن بشارت میں اب اتنا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ نظر اٹھا کر ان کی صورت بھی دیکھ سکیں۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ مجھے محکمہ انسداد بے رحمی جانوران 60 روپے تنخواہ دیتا ہے۔ ایک بیٹا 7 سال کا ہے، ذہن ڈیل ڈول، شکل صورت میں سب سے اچھا۔ 4-5 مہینے ہوئے، اسے 3 دن بڑا تیز بخار رہا، چوتھے دن بائیں ٹانگ رہ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو بولا پولیو ہے، انجیکشن لکھ دیے۔ خدا کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ میرا بچہ صرف ایک ٹانگ سے معذور ہوا۔ پڑوس میں 4 جھگی چھوڑ کر ایک بچی کی دونوں ٹانگیں رہ گئیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بن باپ کی بچی ہے، ڈاکٹروں کی فیس کہاں سے لائے؟ میں نے اپنے بیٹے کے 3 انجیکشن اس بچی کو لگوا دیے۔ کیا بتاؤں اس بیوہ بی بی نے کیسی کیسی دعائیں دی ہیں۔ 5 وقت اس بچی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ہر جمعے کو جنگلی کبوتر کے خون، لونگ اور بادام کے تیل سے اپنے بیٹے اور اس بچی کی ٹانگوں کی مالش کرتا ہوں۔ ویسے ڈاکٹر کا علاج بھی جاری ہے۔ آپ کے کوچوان سے جتنی بار پیسے لیے اسی علاج معالجے کے واسطے لیے۔ بشارت کو ایسا محسوس ہوا جیسے دماغ سن ہو گیا ہو۔ بیماری بیماری بیماری، یہاں لوگ کچر گھان بچے پیدا کرنے اور بیمار پڑنے کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس آدھے گھنٹے میں ان کے منہ سے بامشکل 10-12 جملے نکلے ہوں گے۔ مولانا ہی بولتے رہے۔ ان کی زبان پر ایک سوال آ کے رہ جاتا تھا، کیا سب جھگیوں میں یہی حال ہے؟
کیا ہر گھر میں لوگ اسی طرح رینج رینج کر جیتے ہیں؟ مولانا کہہ رہے تھے، جو کچھ لیا اسے قرض حسنہ سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ آپ کے کوچوان نے دھمکی دی تھی کہ ہمارا صاحب کہتا ہے دڑیل کو بول دینا، ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ملیا میٹ کروں گا کہ یاد کرے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، برستا بادل ہمارا اوڑھنا اور کیچڑ ہمارا بچھونا ہے، اس کے آگے اب اور کیا ہوگا؟ مولا سے دعا کی تھی کہ رزق حلال عطا ہو، عزت کی روٹی ملے۔ گناہ گار ہوں، دعا قبول نہ ہوئی، پر اس پر سب کچھ روشن ہے۔ آج صبح ناشتے میں ایک روٹی کھائی تھی، اس کے بعد ایک کھیل کا دانہ بھی منہ میں گیا ہو تو لحم خنزیر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنے بے بس اور عاجز ہو کہ تمہارے ہاتھ سے اگر مکھی ایک ریزہ اٹھا کر لے جائے تو تم اس سے بھی نہیں چھین سکتے۔ مولانا نے کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا جس میں غار سا پڑا ہوا تھا۔ بشارت نے نظریں جھکا لیں۔ مولانا بولے، مدت سے حضرت ذہین شاہ تاجی سے بیعت ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پڑوسی نے جو اس بیوہ بی بی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مجھے اس میں حارج سمجھتا ہے، پیر و مرشد کو گمنام خط بھیج دیا کہ میں رشوت لیتا ہوں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے رزق حلال کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے۔ جب تک تم رشوت کا ایک ایک پیسہ واپس نہیں کر دو گے، تمہارے پلید ہاتھ سے بیعت نہیں لوں گا۔ خدا مجھ پر رحم کرے، میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مولانا ان کے سامنے دعائیا انداز میں ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ان کے ملیشیا کے کرتے پر جذب ہوتے ہوئے آنسوؤں کا زنجیرہ سا بن گیا تھا۔ بشارت نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد دیکھا کہ مولانا کرامت حسین بشارت کی دکان پر منشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور فیتہ ہاتھ میں لیے دیودار اور پین لکڑی کی پیمائش کرتے خوش خوش پھر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ تگنی ہو گئی تھی۔ 3-4 دن بعد بشارت نے صرف اتنی سی تنبیہ کی کہ مولانا، ایمانداری اچھی چیز ہے، مگر آپ گاہک کے سامنے لکڑی کی گرہ کو اس طرح نہ تکا کیجیے جیسے گھوڑے کے گردن کا زخم دیکھ رہے ہیں۔ رحیم بخش کوچوان کو برخاست کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ مولانا کے آتے ہی وہ کہے سنے بغیر غائب ہو گیا۔ گھوڑے کے بکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، البتہ مولانا کے لحاظ اور مروت میں بے رحمی والوں نے ستانا چھوڑ دیا تھا۔ بشارت نے بزرگوار سے اشارتاً کہا کہ آپ کی دعا سے چالانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوار گھوڑے کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ وظیفہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ گھوڑا بھی انہیں دیکھتے ہی مارے خوشی کے اپنے کان کھڑے کر کے دونوں سرے ملا دیتا۔ الگ صبح گھوڑا ڈرائنگ روم میں بالاسرار بلوایا جاتا۔ جیسے ہی گھوڑا آ رہا ہے کہ غلغلہ بلند ہوتا تو جس کو بھی دین و دل یا کچھ اور بھی عزیز ہوتا تو راستہ چھوڑ کر تماشا دیکھنے دور کھڑا ہو جاتا۔ یہ منظر عارضی مصحف کی یاد دلاتا تھا۔ جب نوشے کو زنانے میں بلوایا جاتا تھا تو بار بار اعلان کیا جاتا تھا کہ لڑکا آ رہا ہے، لڑکا آ رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکیاں بالیاں اور پردہ نشین بیبیاں نقاب الٹ کر طباق سے چہرے کھول کر بیٹھ جاتیں۔ بعض مرد تو بڑھاپے میں شادی فقط لڑکا آ رہا ہے سننے کے لالچ میں کرتے تھے۔ بزرگوار گھوڑے کی پیشانی پر انگشت شہادت سے اللہ لکھتے تھے۔ کچھ عرصے سے وہ اس کے پیروں پر دم کر کے ہاتھ بھی پھیرنے لگے تھے۔ اب وہ اسے گھوڑا نہیں بلبن یا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ جس دن سے وہ عیال میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس سے گھر والوں کی شکایتیں نام لے لے کر کرنے لگے تھے، اس دن سے رشتہ انسان اور جانور کا نہیں رہ گیا تھا۔ جب وہ اپنی نئی تکلیفوں کا حال سنا کر چپ ہو جاتے تو وہ بڑے پیار سے اپنا منہ ان کے مفلوج جسم سے رگڑتا اور سر جھکا لیتا، جیسے کہہ رہا ہو، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ دکھی نکلے۔ غرض اب بزرگوار اسے گھوڑا سمجھ کر بات نہیں کرتے تھے۔ ادھر گھوڑا بھی ان سے اس قدر مانوس ہو گیا اور ایسی یگانگت برتنے لگا جیسے وہ انسان نہ ہو۔ وہ آتا تو دونوں کی ملاقات دیدنی و شنیدنی ہوتی، جیسے مجذوب کے گھر دوسرا مجذوب آئے۔ ایک دن بزرگوار کہنے لگے کہ گھوڑا دراصل مضمن و وجہ المفاصل میں مبتلا ہے۔ انہی کی طرح اب گھوڑے کو بھی ہر مرض عربی میں ہوتا تھا۔ پھر اردو میں وضاحت فرمائی کہ اس کی ٹانگ کے جوڑ جکڑ گئے ہیں۔ چنانچہ جوڑ کھلوانے کے لیے ڈرائنگ روم میں انگیٹھی جلوا کر اپنی نگرانی میں اصلی گھی اور 3 سیر کھوئے میں گھی گوار کا حلوہ بنوا کر 40 دن تک خود کھایا، جس سے ان کی اپنی زبان اور بھوک کھل گئی۔ ادھر کچھ دن سے وہ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ گھوڑے میں جن سما گیا ہے۔ جن کو اتارنے کے لیے جمعرات کی جمعرات مرچوں کی دھونی دیتے اور آدھا سیر دانے دار قلاقند پر نیاز دے کر مستحقین میں تقسیم کرتے۔
مطلب یہ کہ آدھا خود کھاتے، آدھا اپنے دوست چودھری کرم الہی کے ہاں بھجوا دیتے۔ کلاکند کھاتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ بعض جنوں کی نیت کسی طرح نہیں بھرتی۔ ایک کوچوان رحیم بخش بھی یہی کہتا تھا کہ یہ گھوڑا نہیں جن ہے۔ رحیم بخش سے روایت ہے کہ ایک دن میں بلبن کو صبح ڈرائنگ روم میں نہیں لے جا سکا تو شام کو مغرب کے بعد رسی تڑوا کر خود ہی دم کرا کے واپس اپنے تھان پر آ گیا۔ میں دانہ چارہ لے کر گیا تو سما ہی کچھ اور تھا۔ دیکھا کہ اس کے نتنوں سے لوبان کا دھواں نکل رہا ہے، اس کے سم کافور کے ہو گئے ہیں اور ان سے ایسی چکا چوند شعائیں نکل رہی ہیں کہ نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ اس پر عبداللہ گجک والے نے رحیم بخش کے سر کی قسم کھا کر بتایا کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے عین اسی وقت میں نے گھوڑے کو کلفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ اس کے اوپر ایک نورانی صورت داڑھی والے سبز پوش بزرگ بھی سوار تھے۔ بزرگوار نے گھوڑے کی کرامات کو اپنی کرامات سمجھا۔ کریت کریت کر کئی بار سبز پوش بزرگ کا حلیہ پوچھا اور ہر بار جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا کہ بزرگ کا حلیہ ان سے نہیں ملتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کوچوان گھوڑے کو شاجی کہنے لگا اور بزرگوار تو پہلے ہی فرماتے تھے کہ یہ گھوڑا بہت بھاگوان ہے۔ وہ بشارت کے ہاں لڑکے کی ولادت کو گھوڑے کی آمد سے منسوب کرتے تھے۔ ایسی باتیں سن کر محلے کی بانجھ عورتیں شاجی کے درشن کو آنے لگیں۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ رحیم بخش کے جانے کے بعد انہوں نے ایک نیا کوچوان رکھا، نام مرزا وحید الزماں بیگ، مگر شرائط ملازمت کے مطابق بزرگوار اسے بھی علادین کہتے تھے۔ بات چیت اور شکل صورت سے مسکین لگتا تھا۔ حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ اس کے ساتھ خواہ مخواہ بھلائی کرنے کو جی چاہتا۔ منگول نقوش، سانولا رنگ، گٹھا ہوا بدن، چھوٹے چھوٹے کان، کشادہ پیشانی اور کاٹھی ایسی کہ عمر کا اندازہ نہ ہو پائے۔ صدری کی اندرونی جیب میں پستول کی بجائے ایک گھسی ہوئی نال کا پنجہ رکھتا تھا۔ بندر روڈ کے عقب میں ٹرام ڈپو کے پاس جو تھیٹر کمپنی تھی، اس کے کھیل رستم و سہراب میں وہ 1.5 مہینے تک رستم کا گھوڑا رخش بنا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر پوری طاقت سے ہنہناتا تھا تو تھیٹر کے باہر کھڑے ہوئے تانگوں کی گھوڑیاں اندر آنے کے لیے لگام تڑوانے لگتی تھیں۔ اس کی ایکٹنگ سے خوش ہو کر ایک تماشائی نے یہ نال اسٹیج پر پھینکی تھی۔ چھوٹے سے جسے پر اس نے آواز بڑی پاٹدار پائی تھی۔ روزمرہ گفتگو کے دوران اچانک تھیٹر کی یاد آ جائے تو گھوڑے کو اسپ، گویے کو رامش گر اور خود کو روسیا کہنے لگتا۔ آغا حشر کے دھواں دھار ڈراموں کے گرجتے کڑکتے مکالمے اسے زبانی یاد تھے جنہیں گھوڑے کے ساتھ بولتا رہتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے مکالموں کے صحیح مخاطب اور حقدار گھوڑے ہی ہو سکتے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، تانگے والے، ملوں کے مزدور اور خوانچہ فروش تک آپس میں انہی مکالموں کے ٹکڑے بولتے پھرتے تھے۔ مرزا وحید الزماں بیگ اپنا ہر جملہ قصور معاف سے شروع کرتا تھا۔ ملازمت کے انٹرویو کے دوران اس نے دعویٰ کیا کہ میں موٹر ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں۔ بشارت نے جل کر کہا تو پھر تانگا چلانا کیوں چاہتے ہو؟ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، پاک پروردگار آپ کو کار دے گا تو کار بھی چلا لیں گے۔ بشارت نے یہ سوچ کر ملازم رکھا تھا کہ چلو مسکین آدمی ہے، قابو میں رہے گا، کیونکہ مرزا عبدالودود بیگ نے ٹپ دیا تھا کہ ذہانت پر ریچھ کر کبھی کسی کو ملازم نہیں رکھنا چاہیے۔ ملازم جتنا غبی ہوگا اتنا ہی تابع دار اور خدمتی ہوگا۔ اس نے کچھ دن تو واقعی بڑی تابع داری دکھائی، پھر یہ حال ہو گیا کہ اسکول سے کبھی 1 گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کبھی دن میں 3 گھنٹے کو غائب ہے۔ ایک دفعہ اسے ایک ضروری انوائس لے کر پاکستان ٹوبیکو کمپنی بھیجا تو 4 گھنٹے کے بعد لوٹا۔ بچے اسکول کے پھاٹک پر بھوکے پیاسے کھڑے رہے۔ بشارت نے ڈانٹا تو اوزاروں کی پیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، قصور معاف، وقوع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی بغل والی سڑک پر گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر پڑا، ایک ٹنگ ٹوٹ گیا اور نال جھانجھن کی طرح بجنے لگی، انہی کو ٹھیک کر رہا تھا۔ بشارت نے حیرت سے پوچھا، نال تم خود باندھ رہے تھے؟ بولا، اور نہیں تو، گھوڑے کی چاکری تو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ قصور معاف، نال کی ایک بھی میخ ڈھیلی ہو تو 1 میل دور سے فقط ٹاپ سن کر بتا سکتا ہوں کہ کون سا سم ہے۔ وہ ہر دفعہ نئی داستان اور نیا عذر تراشتا تھا۔ جھوٹے آدمی کی مصیبت یہ ہے کہ وہ سچ بھی بولے تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ اس کی بات سچ نکلی، لیکن اس کی بات پر دل ٹھکتا نہیں تھا۔ ایک دن بہت دیر سے آیا، بشارت نے آڑے ہاتھوں لیا تو کہنے لگا، جناب عالی میری بھی تو سنیے۔ میں ریس کلب کے استبل کے سامنے سے اچھا بھلا گزر رہا تھا کہ گھوڑا ایک دم اڑ گیا۔ چابک مارے تو بالکل الف ہو گیا، راہگیر تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔
اتنے میں اندر سے ایک بوڑھا سلوتری نکل کر آیا، گھوڑے کو پہچان کے کہنے لگا، ارے ارے تو اس شہزادے کو کائی کو مار رہا ہے، اس نے تو اچھے دن بھی دیکھے ہیں، قسمت کی بد نصیبی کو صیاد کیا کرے، یہ بیچارہ تو اصل میں در شہوار کی بو لیتا یہاں آن کے مچلا ہے، جس ریس میں اس کی ٹانگ میں موچ آئی ہے در شہوار بھی اسی کے ساتھ دوڑی تھی، 2 اتوار پہلے پھر اول آئی ہے، بھاگوان نے مالک کو لکھپتی کر دیا ہے۔ پھر اس نے گھوڑے کے پرانے سائز کو بلایا، ہم تینوں اسے تانگے سے کھول کر اندر لے جانے لگے تو یہ خود بخود چل پڑا، اسے سارے راستے معلوم تھے، سیدھا ہمیں اپنے تھان پر لے گیا۔ وہاں ایک بے ڈول کالا بھجنگ گھوڑا کھڑا 2 لتی مار رہا تھا، ذرا دور دوسری طرف در شہوار کھڑی تھی، وہ اسے پہچان کے بے کل ہو گئی، اور یہ کہاں تو اتنا مچل رہا تھا اور کہاں یہ حال کہ بالکل چپکا ہو گیا، گردن کے زخم کی مکھیاں تک نہیں اڑائیں۔ صاحب جی، اس کا گھاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر صاحب جی سائس نے اسے بہت پیار کیا، کہنے لگا، بیٹا اس سے تو بہتر تھا تجھے اسی وقت انجیکشن دے کر سلا دیتے، یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے، پر تیرے مالک کو ترس آ گیا۔ پھر اس نے اس کے سامنے ریس کلب کا راتب رکھا، صاحب جی ایسا چبینا تو انسان کو بھی نصیب نہیں، پر قسم لے لو جو اس نے چکھا بھی ہو، بس سر جھکائے کھڑا رہا۔ سائس کہنے لگا، اسے تو بخار ہے۔ اس نے اس کا پورا سانس کھول دیا اور لپٹ کے رونے لگا۔ صاحب جی میرا بھی جی بھر آیا، ہم دونوں جنے مل کر آپ دیدہ ہو رہے تھے کہ ریس کلب کا ڈاکٹر آن ٹپکا، اس نے ہم تینوں کو نکال باہر کیا، کہنے لگا، ابے اس بھنکتی ہتیا کو یہاں کائے کو لایا ہے، اور گھوڑوں کو بھی مارے گا۔ ایک اور موقع پر دیر سے آیا تو قبل اس کے کہ بشارت ڈانٹ ڈپٹ کریں خود شروع ہو گیا۔ صاحب جی قصور معاف، پکوا ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس ایک مشکی گھوڑی کو دیکھ کر ایسا در پہ ہوا کہ دونوں نے کرفٹن پہنچ کر دم لیا، آگے آگے گھوڑی، اس کے پیچھے گھوڑا، ان دونوں کے پیچھے یہ روسیا، اور چوتھے نمبر پر گھوڑی کا دھنی۔ صاحب جی اپنا گھوڑا اس طریوں جا رہا تھا جیسے گلے سے ملائی اتر رہی ہو۔ یہاں اس نے چابک اپنی ٹانگوں کے بیچ دبایا اور دوڑ کر بتایا کہ کس طرح گھوڑا، آپ کا یہ غلام اور گھوڑی کا مالک، اسی ترتیب سے گھوڑے کی مطلوبہ کے تعاقب میں سرپٹ بھاگے جا رہے تھے۔ کہنے لگا، جناب عالی، اس شخص نے پہلے تو مجھے نرگسی کوفتے جیسی آنکھوں سے گھور کے دیکھا، پھر الٹا مجھے پہ غرایا، حالانکہ میرا گھوڑا بالکل بے قصور تھا۔ سارا رستہ اسی کی گھوڑی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی کہ اپن کا گھوڑا پیچھے بروبر آ رہا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ ایسا ہی ہے تو اپنی بے نتھی سنکھنی کو سنبھال کے کیوں نہیں رکھتے، مالک کی آبرو تو گھوڑی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تیری گھوڑی راہ چلتے گھوڑے کے ساتھ ذوالخائی کرتی ہے، جناور کو پیغمبری آزمائش میں ڈالتی ہے، آخر کو مرد ذات ہے، برف کا پتلا تو نہیں۔ صاحب جی میں نے اس دیوس کو بولا کہ جا جا، تیری جیسی گھوڑیاں بہت دیکھ رکھی ہیں، کراچی تھیٹر کمپنی میں اسی جیسی ایک اچال چکا چھوکری ہے، اس کی نائکا ماں ابھی تک اسے کنوار پنے کی نت پہنائے رکھتی ہے، جیسے جیسے اس پٹاخہ کا چال چلن خراب ہوتا جائے ہے، ویسے ویسے نت کا سائز بڑا ہوتا جائے ہے۔ سرکار یہ سنتے ہی اس کا غصہ رفو چکر ہو گیا، مجھ سے تھیٹر کمپنی کا پتہ اور چھوکری کا نام پوچھنے لگا۔ کہاں تو گالی پہ گالی بکریا تھا، اب مجھے استاد استاد کہتے زبان سوکھ رہی تھی۔ بولا، استاد اوسا تھوکو، یہ پان کھاؤنی۔ صاحب جی قسم سے اپن کا گھوڑا تو میونسپل کارپوریشن کے سامنے توبڑے میں منہ ڈالے کھڑا جگالی کر رہا تھا۔ جناب علی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی گھوڑی تو 2 رکابہ تھی، پوری ڈھو کی ڈھو، جبکہ گھوڑا بہت سے بہت آپ کے قد کے برابر ہوگا۔ بشارت کے آگ ہی تو لگ گئی، ابے قد کے بچے، تیرے گھوڑے کے ساتھ ہر وقوعہ میونسپل کارپوریشن کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، قصور معاف، اب کے وقوعہ گھوڑے کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ میونسپل کارپوریشن والا عقدہ بھی بالآخر کھل گیا۔ ان دنوں بشارت اپنی دکان میں سڑک کے رخ کچھ تبدیلیاں اور اضافے کرنا چاہتے تھے۔ نقشہ پاس کرانے کے سلسلے میں میونسپل کارپوریشن جانے کی ضرورت پیش آئی، مگر کوچوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تھک ہار کر وہ 3 بجے رکشے میں بیٹھ کر میونسپل کارپوریشن چل دیے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پر مرزا وحید الزماں بیگ کوچوان ایک پھٹی دری کا ٹکڑا بچھائے ایک شخص کی حجامت بنا رہا ہے۔ وہ اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ حجامت کے بعد اس نے اپنی کلائی پر لگے صابن اور شیو کی کاشیں اس طرح سے صاف کیں، پھر اس طرح کو چموٹے پر تیز کیا، پھر گھٹنوں کے بل نمکت کھڑے ہو کر بغلیں لیں۔ بشارت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اوزاروں کی جانی پہچانی پیٹی سے
اسے پھٹکری کا ڈلا اور تبت ٹیلکم پاؤڈر نکالتے دیکھا تو اپنی بینائی پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دری کے کنارے پر گتے کا ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پر نہایت خوشخط اور جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا: بشارت ہیئر کٹنگ سیلون، ہیڈ آفس ہرچند رائے روڈ۔